وسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت جل مجدہ جل شانہ کا کرم ہے، عنایت ہے، اور آقا تاجدار کائنات رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات و السماوات آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی خیرات کے صدقہ سے جمعۃ المبارک کی بابرکت اور سعادت پرکیف اور تربیت سے معمور ہماری نشست سجی ہوئی ہے اس اجتماع جمعہ میں، اور یہ اجتماع اور یہ جمعہ صرف آپ لاہور یا مسجد قدسیہ تک محدود نہیں ہوتا. فیس بک اور یہ لائیو جو ہمارا ٹرانسمیشن جاتی ہے، اس مناسبت سے پوری دنیا کے اندر لوگ، حتیٰ کہ آپ کے شہر مدینہ کے لوگ بھی اسے دیکھتے ہیں. اور حضور کی مسجد قباء کے خدمتگاران میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعلق پوری دنیا میں، تو پوری دنیا اپنی جگہ اور مدینے کی بات وہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں. حضور کے عشق و محبت کی خیرات نصیب ہوتی ہے. اس میں ہمارا کمال کیا آپ اخلاص والے آتے ہیں، اس اخلاص کی وجہ سے سب کے بعد جاگ جاتے ہیں. ہمارا مضمون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم و توقیر پر چل رہا ہے، اور اس ادب تعظیم و توقیر میں ہم احوال صحابہ حدیث کی روشنی میں اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ادب اور تعظیم وہ دروازے ہیں جو اطاعت و اتباع و عمل کے دروازوں کو کھولتے ہیں. اطاعت و اتباع کا مقصد ہی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی، محبت اور معرفت ہے. حضور کی بارگاہ سے عشق ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 3 حصے نہ بھولا کریں. ایک شمائل ہے، ایک فضائل ہے، اور ایک خصائل ہے. شمائل حضور کیسے تھے، آقا کے حسن و تجلی کا ذکر کرنا، اس سے محبت کا دروازہ کھلتا ہے، عشق کا دروازہ کھلتا ہے کہ ایسی کوئی مثال ہے تو لاؤ جو دیکھنے میں بھی بے مثال ہے. اور دوسرا فضائل، حضور علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے، حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا علو کیسا ہے، بلندی کیسی ہے، رب کی بارگاہ میں مقربیت اور مرتبہ کیا ہے، اس سے آقا علیہ السلام سے امتی کا ادب، تعظیم اور توقیر کا پہلو پڑتا ہے۔ اور تیسرا خصائل، یعنی حضور علیہ السلام کی عادات کیسی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت کیسا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، صادق کیسے تھے، امین کیسے تھے، دیانتدار کیسے تھے، تاجر کیسے تھے، سپہ سالار کیسے تھے، میرے محبوب علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے ابو جی کیسے تھے، سیدہ خدیجہ کے شوہر کیسے تھے، ابو بکر کے آقا کیسے تھے، علی کے چچا زاد کیسے تھے، حضور علیہ السلام کی ذات کے پہلو، حضور علیہ السلام کیسے ہیں، یعنی کاملیت حضور علیہ السلام کی ذات کو ان تین چیزوں سے، اور یہ بھی رکھیں سیرت اور خصائل حضور کی ذات کا ایک حصہ ہے، کوئی سے کل ذات محمد مصطفیٰ نہ سمجھے، جب تک فضیلت، فضائل اور شمائل یہ دونوں مل کر عشق کا بیج، ایمان کا بیج سینے میں نہ بو لیا جائے، تب تک کبھی بھی آقا کے خصائل، حضور علیہ السلام کی آداب اور اطاعت و اتباع کی خیر مل نہیں سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے جیسے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے مثل بنایا، شان میں، حسن میں، جمال میں کمال پر بنایا، کمال نہیں اکمل بنایا، اکمل نہیں اجمل بنایا۔ اور بھی کچھ ہو تو میں ماروں، میں نکما ہوں، میری زبان چھوٹی ہے، میرا منہ چھوٹا ہے، بات بہت بڑی ہے، وقید لفظ و بیان شان مصطفیٰ کا ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کا رسول پاک کی عظمت کی معرفت ہے یہی، جو جانتا ہے زیادہ وہ بولتا کم ہے، اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی راہوں میں کہ گنبد خضرا سے امتی کا فاصلہ کم ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ رب نے ذات میں بے مثل بھی بنایا، صفات میں بھی بے مثل بنایا، اور سب پر اعلیٰ رکھا، حضور کو اس میں بھی سب سے اعلیٰ رکھا۔ حضور علیہ السلام کی اس ذات کے ساتھ تعلق بھی اتنا ہی اعلیٰ امتی کا ہونا چاہیے، ان کی محبت میں کوئی آڑے نہ آئے، ان کی اطاعت میں بھی کوئی آڑے نہ آئے۔ جس طرح ذات سب سے اعلیٰ ہے، رب چاہتا ہے ان سے محبت بھی سب سے اعلیٰ کی جائے، ان کی تعظیم بھی سب سے اعلیٰ کی جائے، ان کی تقریب بھی سب سے اعلیٰ کی جائے۔ اور میں نے کہا تھا اور کہتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ادب اور تعظیم کی حد ہے، ایک حد ہے، اور حضور کے ادب اور تعظیم کی حد یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو رب ہماری شارک سے قریب آنے کے قریب، شارک سے قریب، مگر موسیٰ علیہ السلام کو شرف دینے کے لیے، عزت اور مقام دینے کے لیے رب باری تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، پہلے 30 راتوں تک بٹھایا، انتظار کروایا، 30 کے بعد 10 دن آتے اور کہا، 40 دن پورے کروائے۔ تو کوہ طور آج بھی مصر کے اندر ہے، حد کے اندر بلایا، بتایا یہ کریم ہے، اس سے کلام کیا ہے، اور محبوب کو بھی کہیں بلا لیتا، محبوب کو زمین پر مخلوق کے کائنات میں عالم مقام میں کہیں نہیں بلایا، محبوب کو حدوں سے باہر نکال کے لے گیا،
ادب حد سے نکال کر، حدوں سے نکال کر محبوب کو بلایا، حدوں سے نکال دیا، وہاں محبوب کو بلایا اور وہاں محبوب سے ملاقات کی۔ مالک زمین پر ملاقات کر لیتا، شارک کے قریب رہتا ہے، تیرے لیے کیا مشکل، چل آسمان دنیا پر بلا لیتا، ہر رات آتا ہے، آسمان دنیا پر ملاقات کرتا۔ رب نے کہا تمہیں کیسے پتہ لگتا محبوب کتنا عرفہ ہے، کتنا اعلیٰ ہے؟ میں نے کہا سونے تو آ جا، باقیوں کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہے کہ تیری وجہ سے آکسیجن کو ضرورت ہے، تیری محبوب تو ہے، تیری ذات ہے کہ میں نے حدود کے اندر محبوب کو نہیں بلایا، اس لیے اپنی عقلوں کی حد میں مصطفیٰ کو نہ لانا۔ میرا محبوب عقلوں کی حد سے اوپر ہے، بار بار کہتا ہوں، بس رب نہیں، مسجود نہیں، معبود نہیں، الہ نہیں، منتہائی کمال کے مخلوق سے اعلیٰ، اور رب کے بعد جو کچھ ہے میرا محبوب ہے، میں نے بنایا۔ عقلوں میں نہ لانا، نہ اس کے علم کو اپنی عقلوں پر ماننا، نہ اس کے علم کو، نہ اس کی ذات کو، نہ اس کی شان کو، نہ اس کی صفات کو، نہ اس کی قدر و جلیل ہونے کو اپنے عقلوں میں نہ لانا، بس عقلوں سے ماورا اور یقین کر کر یہ اندازہ ہی کر لو، اگر ایسا ہے تو شان کیسی ہوگی، بس اندازہ ہی ہے جس کا جتنا اندازہ ہے۔ اور کہا اس اندازے کی انتہا تب کروں گا جب حشر کے میدان میں ہر کوئی قیامت میں گناہ و سزا میں ہوگا، اور محبوب کو کہوں گا سونے ادھر آنا ذرا، میری کرسی کے ساتھ کرسی ہے، آجا، مقام محمود پر بٹھاؤں گا، سارا زمانہ مصطفیٰ کی تعریفیں کر رہا ہوگا، اور میں بھی محبوب کو کہوں گا سونے جو تیری مرضی وہ میری مرضی، وہ بھی مقام رفعت کی انتہا ہوگا۔ یہ حضور کی ذات ہے، نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، اللہ ہی جانے گی کہ تم کیا حضور کی ذات کے ساتھ یہ رفتگی کرے۔ صحابہ کرام اس مجمعین کیسا رب نے محبوب کو بتایا کیسا ہے، کیا خوبصورت تخیل بانٹا ہے، بنایا رحمت سے ان کا چہرہ بنایا، رافت سے ان کا قلب بنایا، فتح سے ان کا سینہ بنایا، صبر سے ان کے باطن کو تقریر کیا، صفا سے ان کے جمال سے ان کے رخساروں کو بنایا، لذیذ خطاب سے ان کے مبارک کانوں کو بنایا، شکر سے ان کے دونوں پستانوں کو بنایا، عصمت سے ان کے کندھوں کو بنایا، قوسین سے ان کے ابرو کو بنایا، قربت سے ان کی کلائیوں کو بنایا، قوت سے ان کے قوی اور مضبوط بازو بنایا، عظیمت سے ان کی پڈلیوں کو بنایا، تمکین و سبات سے ان کے قدرین کو بنایا، عفو سے ان کی گویائی کو بنایا، درگزر سے ان کے خلق کو بنایا، شرف سے ان کی ہمت کو بنایا، حلاوت و مٹھاس سے ان کے لہجے کو بنایا، برہان و دلیل سے ان کی زبان کو بنایا، سلطان سے ان کی اعلیٰ شان کو بنایا، ضیاء سے ان کے دانتوں کو بنایا، عبادت سے ان کی مبارک پیٹھ کو بنایا، محبت سے ان کے پہلوؤں کو بنایا، قدرت سے ان کے عزم کو بنایا، تازگی اور شادابی سے ان کے حسن، ان کے علم، ان کی بلندی، ان کی شرافت، ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کی رفت، ان کے کمال کو بنایا، قرب و جنوب سے ان کے مرتبے کو بنایا، کمال سے ان کی جلالت کو، جلال سے ان کی کرامت کو، اور فیض رحمانیت سے ان کو جود و سخا، اور فیض ربوبیت سے ان کے وجود و وصول کو رب نے خود بنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا میں کیا کہوں، جو ذکر کیا تیرے حسن کو تو حسن کہیں ہو جائے نا محدود، حضور کا حسن بھی کوئی تھا، بس کیا محدود کا، لا محدود کا کیا ذکر کرو۔ حضرت حسان صاحب بھی کہہ اٹھے کہ تم سمجھتے ہو میں حضور سلام کی بات کر کر ان کو عزت دیتا ہوں؟ نہیں، خدا کی قسم میں تو حضور کا ذکر کر کر اپنی عزت بڑھاتا ہوں۔
تم کیا سمجھتے ہو یہ عقیدہ آسانی سے ثابت ہے؟ حضرت ابن شماسہ، آج گفتگو کا موضوع یہی آباد صحابہ ہے، حضرت ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وصال کے قریب صحابہ ان سے ملاقات کرنے گئے۔ اب مجھے بتائیے گا یہ عشق عقل میں آتا ہے یا عشق دل پہ ضرب لگاتا ہے؟ اس عشق کا تعلق عقل سے ہے یا دل سے ہے؟ یہ قلب سے ملتا ہے یا عقل و خرد سے ملتا ہے؟ دیر تک صحابہ ان کے پاس بیٹھے تو وہ دیر تک عشق کی بدگئی ہوتے رہے۔ پوچھنے پر بتایا کیا بات ہے؟ فرمایا جب سے محبوب کی محبت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تھا، حضور سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا۔ رو اس لیے رہا ہوں ساری زندگی ادب و تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے آقا کے چہرے کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ اب ادب دیکھیں، احترام دیکھیں، عشق دیکھیں، نہیں دیکھا۔ رو اس لیے رہا ہوں اگر کوئی مجھ سے میرے محبوب کا حلیہ پوچھ لے تو بتا نہیں سکتا، کیونکہ ادب اور تعظیم کی وجہ سے میں نے آقا کے چہرے کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی۔ کیا ہے یہ عشق کی آداب ہے۔ اور ایک بلال حبشی وقت وصال آیا تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، لوگوں نے کہا شاید گھر والوں نے کہ عقل میں کوئی پرابلم، بھائی موت کی، فرمایا کچھ اور سمجھے، مسکرا اس لیے رہا ہوں عرش کے بعد پھر حضور سے ملاقات حضور کی اپنی خوشبو ہے۔ یہ بھی عشق ہے، یہ بھی محبت ہے، یہ بھی تعلق ہے۔ ادب و تعظیم سے ہی امر و اطاعت کے دروازے کھلتے ہیں اور کچھ نہیں۔ وفد عبد القیس امام ابن داؤد نے روایت کی، امام بخاری نے روایت کی۔ وفد عبد القیس حضور کی بارگاہ میں آئے تو سواریوں سے اترے اور اترتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومے اور حضور کے قدمین بھی چومنے لگ پڑے۔ آج ہاتھ اور پاؤں چومنا بھی پتہ نہیں کیا سوچ ہے اگر ایسا ہے۔ یہ صحابہ، یہ حضور ہے، آپ پاؤں چومتے ہوئے کا منظر تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چومنے میں اور سجدے کرنے میں فرق ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ وہ بول ہے، انہیں یہی تو سکھایا تھا یہ شرک ہے۔ مگر حضور کے قدم چومنا، محبوب بھی اتنا پیارا ہو تو راہ جاتا ہے انسان۔ سچ بتائیں، آپ کو سمجھ نہیں لگی کہ جن کے غسل کا پانی، وضو کا پانی لینے کے لیے جھگڑتے ہوں تو ذات کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ سیاحت نے اپنے سب کچھ لٹایا کہ نہیں لٹایا؟ باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا۔ ایک جملہ کہی جا رہی ہے، حضور آقا سلامت، آقا سلامت، کہا تو حضور آ گئے سواری پر سے نپٹ کر کہا آقا اگر آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا آدم ہے؟ یہ کیا عشق ہے؟ اس عشق کی بھی کوئی حد ہے؟ اپنا قریب ترین رشتے، چلو باپ کی سمجھ لگ گئی، اولاد کی، اولاد اس پر نہیں کہا میرے بچے مروا دیے آپ نے، کہ حضور آپ کے نام پر مارا، اگر قبول ہے تو ٹھیک ہے۔ بدر کے میدان میں پرسوں کی اپنی حدیث پڑھی، حضرت حضرت حارثہ جو ہیں بدر میں شہید ہوئے، حارثہ حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کی حضور حارثہ کا حال تو بتائے وہ کیسا ہے؟ اس کا مطلب یہ عقیدہ کیا رکھتی ہے حضرت سیابیہ اور حارثہ؟ یہ عقیدہ ہے حضور کو جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، حضور کا علم، حضور کی محبت، یعنی حضور کو دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے۔ آقا اسلام تو مدینے میں بیٹھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آقا اگر دوزخ میں ہے، قربانی قبول نہیں ہوئی تو میں رو، میں تڑپوں، ساری زندگی اس کے ہجر میں گزاروں، اور اگر موج مل گئی ہے، قربت مل گئی ہے، جنت مل گئی ہے تو میں خوش ہو جاؤں۔
فرمایا ام حارثہ تم جنت کی بات کرتی ہو؟ رب کی کوئی ایک جنت ہے؟ وہ جو سب سے اعلیٰ جنت جنت فردوس ہے، جنت اعلیٰ ہے، رب نے تمہارے حارثہ کو وہاں رکھا ہے۔ بخ بخ لگا یا حارثہ، بخ بخ لگا یا حارثہ۔ میت بچہ شہید ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، تو کہہ رہی مبارک ہو حارثہ، مبارک ہو۔ اب دیکھا تھا کیا یقین ہے، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں صرف مرد ہی عاشق ہوتے ہیں؟ نہیں، صحابیہ بھی بڑی بڑی عاشق ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے، عام بات ہے۔ آگے آئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر اور انصار صحابہ کے جھرمٹ میں ہوتے اور حضرت ابوبکر عمر کے ان میں ہوتے، تو کوئی صحابی ادب تعظیم اور توقیر کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم مسلسل چہرہ مصطفیٰ کو تکتے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے، تکتے رہتے اور سرکار انہیں دیکھتے۔ یہ دونوں حضور کو دیکھ کر مسکراتے اور حضور انہیں دیکھ کر تبسم فرماتے۔ کیا محبت! ایسے تو چہرہ صدیق میں رنگ مصطفیٰ نے، یہ رنگ ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس بن مالک انصاری، عجیب روایت ہے یہ بھی، جب پڑھتا ہوں عجیب ذوق آتا ہے، بخاری کی حدیث متفق علیہ۔ میں ایک کی بات کروں گا، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنی ہو نا کسی کی بھی، تو پیرامیٹر حضور کی ذات رکھ لو۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان، اگر تو وہ حدیث بیان کرے، وہ قرآن کی آیتیں لائے جس میں آئے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، حضور بے مثل ہے، حضور کمال والا، حضور کی صحابہ کی برفتگی کی بات، وہ کوئی ہو سمجھنے کو خیر والی بات کر رہا ہے۔ اور اگر یہی بات ہو ہم جیسے فلاں ایسے ویسے جس میں کمی اور چاک آ جائے، سمجھ لیجیے گا کھڑے والا نہیں، کھوٹوں والا کوئی ہو، وہ کوئی ہو۔ کھڑے کھوٹے کی پہچان یہ ہے جو معبود کے گیت گائے، معبود کی بات کرے، ہر لمحہ معبود کی شان کو بلند کرتا ہوا نظر آئے، نوکری کرے ان کی، مل اسے بھی جانا ہے اور مل اسے بھی جانا ہے۔ فرق یہ ہے جن کے نام پر مل رہا ہے ان کے گیت بھی گا لے گا تو بعد بچ جائے گا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں وکان تابع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخادمہ وصاحبہ، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، خادم بھی تھے، ان ابوبکر کان یصلی لهم فی بجع النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاة فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم كان وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤيا النبي فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يوم متفق علیہ۔ میں نے آپ علیہ السلام کی حدیث کا متن پڑھا، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور کے صحابی خادم تھے، اب ان سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا، بولے کسی کا ملازم ہو تو بعد میں مالک کی برائیاں بھی بتاتے ہیں، اچھائیاں بھی بتاتا ہے، بتایا گا کہ بولے یار فطری بات کر رہا ہوں، غیر فطری بات۔ اور حضور کے صحابی ہمیشہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے،
میں نے حضور صلی السلام کے ہاتھوں سے نرم، ریشم نے کیا نرم ہونا ہے جو میرے محبوب کے ہاتھ نرم. کس نے سکھایا ہو کہ محبوب کے ہاتھوں کی نرمی کا ذکر کرو؟ رب نے بتایا دیکھتے نہیں ید اللہ فوق ایدیہم، میں اپنے محبوب کے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہوں، تم بھی کرو. وہ فرماتے ہیں وہ ایام جس میں میرے محبوب علیہ السلام کا وصال عالی شان ہوا، اس وصال عالی شان کے ایام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. مصلی رسول پر صدیق اکبر کھڑے ہیں. پیر کا دن ہے، لوگ صفے، یہ جملہ سنیں گا، ہم صفوف فی الصلاۃ، وہ نماز میں کھڑے ہیں، شروع کی ہوئی. اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا. اب وہ تو قبلہ کی طرف ہے، وہ تو کعبہ اللہ کی طرف کر کے کھڑے. اگر ذرا منظر لے کر آئے نا، وہ ریاض الجنہ والا علاقہ جو آپ جہاں اللہ آپ سب کو لے جائے، بار بار لے کے جائے، حضور کے پرانے ممبر کی طرف آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ شریف جہاں آتا، معاہدہ شریف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جہاں جالبوں میں دیکھتے ہیں اسے معاہدہ کہتے ہیں. وہ منظر ذہن میں لائیں. امام صاحب مصلی پر کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے لائن بنا کر کھڑے ہیں اور ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ. اب وہ تو کھڑے ہیں کعبہ کی طرف کو کر کے، مگر دھیان حضور کی کھڑکی کی طرف ہے. 2 دن ہو گئے حضور کا دیدار نہیں کیا، تڑپے. کیسے نہ تڑپے، حضور ہیں ہی کیسے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے کیسا، لمحہ قبلہ ولا بعدہ، نہ ان جیسا کوئی بات میں ہے، نہ ان سے پہلے کوئی تھا، نہ ان کے بعد ہے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں فَكَاشَفَ النَّبِيُّ صِدْرَ الْحُجْرَةِ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا. کیسے اٹھایا ہوگا؟ انہوں نے تو پردہ اٹھایا، مگر انہیں کیسے پتہ لگا کہ پردہ اٹھ گیا ہے؟ پردہ اٹھ گیا جب تک وہ مڑ کر حضور کے روزے کی طرف، آقا اسلام کے گھر کی طرف دیکھ نہ رہے ہو. کعبہ وہاں ہے اور تک ادھر رہے ہیں، اور صرف تک نہیں رہے، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، اور انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں حالانکہ ہم نماز میں کھڑے ہو چکے ہیں. اور فرمایا اب حضرت انس سے کہنا کہ ان پر فتویٰ لگائے کسی کو شوق ہو تو. کہا کَأَنَّ وَجْهَهُ بَرْكَةُ مُصْحَفٍ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، نماز جاری ہے، رب کی تسبیح ہے، رب کی تحمید ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور توجہ اور دھیان چہرہ کعبے سے پھیر کر مصطفیٰ کی طرف کیا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھا دوبارہ بتاؤں. آج بولے پریکٹیکلی ہو جائے. چلے آئیں بلال آپ آئے اس طرح، میں یہ یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ وہ پیچھے شخص کریں، آپ کیسے نماز کی توجہ کریں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، اور آپ بائیں طرف پہ شخص کریں. کیسے دیکھیں گے؟ جب تک دیکھیں گے کریں، اس میں گھمائیں، ذرا کیمرہ کو گھمائیں، جب تک دیکھیں گے نہیں. ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر دیکھ نہیں رہے گے، دیکھ نہیں رہے. اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا، اگر آپ یہاں دیکھ رہے تو آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ بس یہاں تک دیکھ سکتے، ایسے دیکھیں گے تو نظر آئے گا. جب تک دیکھیں گے نہیں بیٹھ جائیں. عجب منظر ہے، نماز ہو رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر امامت کروا رہے ہیں، وہی بھی رکی نہیں، وہی بھی رکی نہیں ہے، جبریل نے آنا چھوڑا نہیں ہے، حضور حیات ہے. رب نے وحی نازل کی، وہ کیا کر رہے ہو؟ میری عبادت میں یہ معاملہ، میری عبادت ہو رہی ہے. یہاں پر عشق و عقل کی بات ہے. عقل نے کہا ہوگا، خرد نے کہا ہوگا سنو یہاں کعبہ ہے ادھر دیکھو. عشق نے کہا ہوگا
جس نے کعبہ بتایا ہے وہ ادھر ہے. عقل نے کہا ہوگا ادھر دیکھ تو عشق نے کہا ہوگا ادھر تو عمارت ہے, ادھر رب کے جلووں کی خیرات ہے. عقل کہہ رہی ہوگی نماز میں ہے, عشق کہہ رہا ہوگا ان پر جب تک سلام نہ پڑھو تو نماز ہی ہوتی, کوئی ادھر نہ رکھے. نماز ہو رہی ہے, نگاہیں کر قضا ہو, نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. یہ عشق کی بات ہے. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, ہائے نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی, اور ادائیں کی سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. یہ صحابہ کا عشق ہے, یہ اقبال بول رہے ہیں. آقا کی محبت, آقا کی بارگاہ میں فنائت, حضور اسلام کی بارگاہ میں تعلق. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور سے ملنے کے بجائے نہ جا کے دو لفظ شروع کر دیا اس نے, دو لفظ. یہ بھی بخاری مسلم کے لیے سنا. سیاست آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, ادھر آیا, کیا تمہارے دل میں یہ بات نہیں تھی, یہ سب وقت ضائع کر رہے ہیں, دو نفل پڑھ رہے تھے, تمہیں میری بارگاہ میں بیٹھنا ناگوار گزرانا, اور تم نے خود کے اپنے اندر کہا ہے. دیکھیں کہ حضور کیا کچھ جانتے ہیں. تم نے اپنے اندر سوچا ہے میں ان سے بیٹھوں جو نفل پڑھ رہا ہوں, یہ کیا وقت ضائع کر رہے ہیں نبی کے پاس بیٹھ کر. حضور یہاں تک جانتے, اس نے کہا ایسے ہی ہے, خود ہی اندازہ لگائیں, بس آگے کچھ نہیں کہوں گا. سمجھ رہے ہیں, یہ ہے ذکر مصطفیٰ, یہ ہے صحبت مصطفیٰ. اور آگے صحابہ کیا کہتے ہیں, ہائے 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 ہائے, ابھی تو مکمل ہی نہیں بات. فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ فَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ. قریب تھا حضور کو تکنے کی خوشی میں ہم نمازیں توڑ دیتے, نمازیں توڑ دیتے. فَنَاكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. تکنے تکانے میں اتنا شور ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر بھی اپنا مصلی چھوڑ کر پیچھے آنے لگے, تاکہ ایسے مجھے لگا کہ حضور آ گئے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثم تبسم یضحک, آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. یہاں تک نماز ہو رہی ہے, دیکھی جائے, حضور مسکرا رہے ہیں. یہ بھی حدیث ہے, یہ میں نے اپنی طرف سے کبھی کری, بخاری کے حدیث. یہ کیا ہے, مکتبہ عشق دستور نرالے دیکھے, اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. عجب چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. آج ان کی بات جدا, تیرے ان کی بات جدا ہے. وہ یہی کہتے ہیں سب کچھ حضور کی ذات سے وابستہ ہے, رب بھی یہی چاہتا ہے. بتائیں اس سے توحید مضبوط ہوتی ہے کہ کمزور ہوتی ہے؟ حضور سے تعلق جو ہے مضبوط ہوتی ہے. کسی کے ذہن میں سوال ہے, یہ تو مطلب کہ رب تو بتائے, رب سے ہی جوڑ دیا حضور کو. کسی کے ذہن میں اگر سوال آئے, اس کا جواب یہ ہے مجھے قرآن میں ایک آیت دکھاؤ جہاں رب نے خود سے مصطفیٰ کو جدا کیا. رب نے تو مصطفیٰ سے خود کو کبھی جدا نہیں کیا. ہاں ذات میں جدا ہے, وہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. رب خالق ہے, حضور مخلوق ہے. رب باری تعالی معطی ہے, عطا کرنے والا, حضور قاسم ہے. مگر اسی پر نہ رہو, رب محب ہے, مصطفیٰ محبوب ہے. یہ دونوں طرف کے تعلق ذہن میں رکھو. مسکرا رہے اور قریب تھا نمازیں توڑ دیتے, ٹوٹیاں نہیں رہے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اتم الصلاۃ, بس میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا, نمازیں مکمل کرو. حضور نے پردہ گرا دیا. صحابہ تب تک ہٹے نہیں جب تک مکمل کام ہو نہیں گیا. اور اسی روز میرے آقا کا وصال ہوا. یہ عشق کا امتحان, محبت کی کیفیت کیا ہے, یہ تعلق کیا ہے. میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں, اس کی شرح کرتا ہوں 3-4 منٹ میں, پھر انشاءاللہ چونکہ
حضور غوث العالم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. میں نے کہا پہلے نانا جان کی بارگاہ میں 12 باروں کی حاضری لگوا لی ہے، پھر آگے 11 باروں کی لگا لیں. عرض کر رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کتاب العیدین کے اندر حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، حرامہ والے آئے، حبشی حضور کی بارگاہ میں آئے. میرے شیخ فرماتے ہم بھی ہو نہیں سکتا کہ اتنے بچی ہوں، حضور جیسا کوئی نہ ہو تو دیکھ کر صحابہ تڑپ نہ گئے، وجد میں نہ آ گئے، کیفیت میں نہ آئے. ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ شام سے آئے، ملنے آئے حضور سے، تو دڑام کر کے سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے. حضور نے فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا حضور میں نے شام میں دیکھا وہ اپنے بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں. حضور مسکرا پڑے، فرمایا نہیں، میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، نہیں کرنا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانور آتے، سجدے میں گر پڑتے، صحابہ مچل جاتے. حضور رہتے جانور میں، اگر انہیں اجازت ہے تو ہم کیوں نہیں؟ فرمایا نہیں، تمہارے لیے ان کے لیے درست ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یوں روکا ہوا تھا. اس کیفیت سے پتہ لگتا ہے کیا تعلق ہے. حرامہ والے آئے مسجد نبوی میں، انہوں نے یلعبون کھیلنے لگ پڑے. امام بخاری نے یلعبون کا لفظ کیا، کھیلنے لگ پڑے. اور آگے امام ابن ترمذی یا امام سنن ابی داؤد میں لفظ ہے صافانہ سے یسفین، کہ وہ زفن اپنا نقش دکھا رہے تھے. اور امام احمد بن حنبل نے کہا بھائی رفقی اس کا کو حرام مانا نہ لے. یہ بھی بتا رہا ہوں. اور جی میرے یہ سارا کچھ جائے، میں نے جتنی بات کی حضور کی حدیث کی بات کروں، اپنے عقلوں پر نہ لاؤ اسے، حضور کی بات ہے. عرض کرنا ہوں. اور وہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنگی ساز و سامان دکھا رہے تھے تو مدینے کے میدان ختم ہو گئے تھے، مسجد نبوی میں ہی اپنا سب کچھ دکھانا تھا. کیا کر رہے تھے وہ؟ کیوں کر رہے تھے؟ وہ حضور کو تک کر اپنے انداز میں حضور کی بارگاہ میں خوشی پیش کر رہے تھے، خوشی پیش کر رہے تھے، اپنے انداز سے بچ رہے تھے. آل حضرت سے کچھ ان کا قلم بھی نہیں ہوگا. پائے تو معقول سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلیم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. آل حضرت کا قدم نہیں ہو سکا، وجد میں تھے. امام احمد بن حنبل، امام ابن حجر اسقلانی، انہوں نے لکھا وہ رقصون، وہ رقص سناتے حضور کو تک کر. اور سیدہ عائشہ صدیقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کندھے پر تھوڑی رکھ کر دیکھ رہی تھی. اور آقا سیدہ عائشہ صدیقہ کو تھوڑی دیر بعد پوچھتے عائشہ راضی نہیں؟ اور وہ کہتی نہیں حضور ابھی اور دیکھنا. تو وہ کرتے کیا تھے؟ حضور سے آپس سے پوچھتے ماذا یقولون، یہ کیفیت میں ہے، کہتے کیا ہے؟ جیسے کچھ نہیں کرتے، کہتے کی نہیں. تو وہ کہتے حضور یہ کہتے ہیں محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. یہ وہی بہر ہے جو میر خسرو نے کہا خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو، محمد شمع محفل بود کے شب جائے کے. یہ کیا تھا؟ یہ بچ تھی، یہ کیفیت تھی. صحابہ بھی تک گئے، رہا نہ گیا. میں نے پچھلے دنوں ویڈیو دیکھی اسی طرح حبشہ کے لوگ، حبشی، وہ آئے مدینے کے ایئرپورٹ پر، انہوں نے اسی طرح گیت گانے شروع کر دیا اپنی بولی میں. مجھے کسی نے تنزل بھیجی کہ یہ دیکھو مدینے میں یہ لوگ ادب نہیں کر رہے. میں نے کہا اوروں کو تو پتا نہیں، ان کے بڑوں کو مصطفیٰ نے اجازت دی تھی. اوروں کا تو مجھے پتا نہیں، ان کے بڑوں کو تو میرے محبوب نے اجازت دی ہے. بخاری مسلم اٹھا کر دیکھو. اس کا کوئی نیگیٹو معنی نہ لے، بار بار کہہ رہا ہوں یہ آقا کی بات ہے. یہ ادب نہیں، یہ عشق ہے. یہ ادب و عشق ہے. نہیں مسئلہ رہا جاتا. کھجور کا خشک تنا نہیں رہ سکتا، کھجور کے درخت نہیں رہ سکے، کھجور کی ٹہنی نہیں رہ سکی، صحرا میں کھڑا ہوا درخت نہیں رہ سکا. حضور نے بلایا تو رقص کرتا حضور کی بارگاہ. کوئی سے ناچنا وہ اپنے معنی میں نہ لے. میں بار بار کہہ رہا ہوں شیطانیت کی طرف نہ جائے.
یہ بارگاہ مصطفیٰ کی بات، ادب احترام حیا کرے اور حیا کے ساتھ حضور کی محبت سے وابستگی کرے۔ یہ بھی حضور سے تعلق کا اظہار ہے، یہ بھی حضور سے محبت کا اظہار ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے عشق و محبت والا رکھے، ادب و تعظیم و توقیر والا رکھے۔ وما علیہ